أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 پر ہم پہنچے ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں سے متعلق جو کہانی ہے، یہ کہانی جستجو کرنے والوں کے لیے، حق کے متلاشی حضرات کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ آیت ہے، نشانی ہے، عبرت ہے، درس ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی میں درس کس طرح پایا جاتا ہے اور کون سے درس پائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کہانی، اس میں کئی معمے پائے جاتے ہیں، کئی راز پائے جاتے ہیں، انسان کی کامیابی کے بھی راز پائے جاتے ہیں، انسان کی بہتری کے راز پائے جاتے ہیں، پوری انسان کی زندگی کے اتار و چڑھاؤ کو بیان کر رہی ہے۔ اور اسی کہانی میں ایک نئے علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اور اسی کہانی میں حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے آئندہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور اسی کہانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، لیکن خدا کی مدد سے کوئی ان کو زخم تک نہیں آتا، کوئی ان کو سیریس مسئلہ ان کے لیے پیش نہیں آتا۔ اور اسی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نابینا ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف کی پیراہن ان کی قمیض کی وجہ سے ان کو بینائی مل جاتی ہے۔ اسی کہانی میں کہاں وہ کنویں کی گہرائی، کہاں وہ بادشاہ کی اوج و عروج۔ اسی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں وہ زندان اور جیل حضرت یوسف کو ملی، کہاں ان کو حکومت ملی۔ اور اسی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ پاک دامن لوگوں پر بھی بعض کو تہمت لگ سکتی ہے۔ اسی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے لیے سختی لے لیتا ہے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ جیل بہتر ہے گناہ میں مبتلا ہونے سے۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے کہانی ہے۔ اسی کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی آرامش اور انسان کے لیے سکون کی چیز باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کر دے۔ اور اسی کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب حسد پر آ جاتا ہے تو بھائی کو بھی نہیں پہچانتا، اس کے خلاف بھی اقدام کرنے سے نہیں کتراتا۔ اسی کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ناحق متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور اکٹھے ہو گئے ایک غلط کام کے لیے۔ اور اسی کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ اگر سختی میں بھی ہو تو خدا کو یاد کرے۔ اور یہاں پر دیکھیں نا کہ خداوند تعالیٰ کہانی کے اگلے حصے کو بیان کرنے سے پہلے بتا رہا ہے کہ یہ جو کہانی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یوسف اور بھائیوں سے متعلق، اس میں آپ کے لیے درس پایا جاتا ہے، یعنی کہانی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سننے والا متوجہ ہو کہ عام کوئی کہانی نہیں ہے، ویسی خدا نے کہانی نہیں بیان کر دی، بلکہ یہ تمہارے لیے درس اس لیے بیان کی جا رہی۔ اور اسی جو ہے وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کہانی وہ بیان کرنی چاہیے، اس کہانی کو آپ بیان کریں اپنے بچوں کے لیے جس میں کوئی مقصد پایا جاتا ہو، جس میں کوئی درس پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ بچوں کو بہلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تفریح کا سامان جو ہے فراہم کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی کہانی بیان کریں جو کہ ان بچوں کے لیے مفید ہو، ان کے لیے کسی پہلو کو اجاگر کر رہی ہو، ان کی کسی اچھائی کو بہتر انداز میں اس کہانی میں کسی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہو، یا برائی سے دوری کے بارے میں بتایا جا رہا ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ آیت للسائلین، کہ سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ نہیں، بہت سی دنیا میں اچھی چیزیں ہیں، جب تک انسان نہ چاہے تو اس کو اپنا نہیں سکتا، ضروری ہے کہ انسان متوجہ ہو۔
یعنی یہ سورہ یوسف ہے، یہ کہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عبرت چاہتے ہیں، جو درس چاہتے ہیں، جو اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں. یعنی پڑھیں گے سمجھیں گے تو تب اس سے عبرت حاصل کریں گے، اگر نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو عبرت اس سے حاصل نہیں کریں گے. اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے ذہن میں سوال پیدا کرے. سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ آسانی سے آپ جو ہے وہ علم کی طرف جا سکیں گے. جس طرح یہاں ہوتا ہے کہ ٹیچر آتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہے، کسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، ان کی رائے لیتا ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق ان کی کیا رائے ہے، پھر اس کے بعد اپنا اوپینین دیتا ہے اور اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے. سورہ یوسف بھی بتا رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں علم تک پہنچو، آپ کی علم کے حصول میں آپ آگے بڑھیں، علم میں ترقی کریں، آپ کی معلومات میں اضافہ، تو آپ اپنے ذہن میں سوال بنائیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَةٌ لِلسَّائِلِينَ. یوسف اور ان کی بھائیوں کی جو کہانی ہے یہ عبرت ہے، آیت ہے، نشانی ہے، درس ہے. کس کے لیے؟ سائلین، یعنی سوال، سائلین جمع ہے سائل کی، سوال کرنے والوں کے لیے، متلاشی حضرات کے لیے جو جستجو میں ہیں، جو علم کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے. بس اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو کسی چیز سے متعلق، تو اس سے پہلے کہ اس کی اسٹڈی کرے ضروری ہے کہ چند سوال اپنے ذہن میں بنائے، اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر اس موضوع سے متعلق، ٹاپک سے متعلق مطالعہ کرے، تو آسانی سے اس کی مطلوبہ معلومات بھی اس کو مل جائیں گی، اور جو معلومات ملیں گی وہ ذہن نشین ہو جائیں گی، کبھی بھی اسے نہیں بھولے گا وہ انسان. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ بچے ہمارے جب سوال کرتے ہیں ہم سے نا، ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ ان کی ایج ہے معلومات اکٹھی کرنے کی، تجربہ اکٹھی کرنے کی. وہ اگر کوئی چیز پوچھ رہے ہیں تو توجہ سے ان کے سوال کو پہلے سنیں اور پھر توجہ سے ان کے سوال کا جواب دیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آج آپ اپنے دوست سے ملیں، تو دوست نے، آپ کے دوست نے یہ جو ہاتھ آپ سے ملایا ہے کافی دیر، اس نے کیوں ہاتھ کو پکڑ کر رکھا آپ کا؟ تو آپ اس کو جواب دیں گے کیونکہ زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ چاہت کرتا ہے. اب یہ چیز بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور یہ آخر دم تک اس کے ساتھ رہے گی، اور ایسی معلومات اس کو فراہم ہو جائیں گی جو اس کی بیس بنائیں گی. اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی غلط راستے پر چل رہا ہے اور بچے اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ نیگیٹو اثر اس کا ہو سکتا ہے. اور بچے فوراً جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں تڑپ ہوتی ہے، حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور وہ سوالوں کے ذریعے معلومات جو اپنے لیے آئندہ زندگی کے لیے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. اذ قال یوسف اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد گرامی یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط گروپ ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارے والد گرامی کھلی گمراہی پر ہیں. یہاں پر داستان شروع ہو گئی ہے، اور داستان کا ایک دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کو قرآن بیان کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھائی اکٹھے ہوئے، مل بیٹھے، تو انہوں نے بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ یہاں سے کیا. یعنی اپنے پلان کی توجیہ کرنے کے لیے، اپنے پلان کو ایک دلیل دینے کے لیے انہوں نے اس طرح بات کا آغاز کیا کہ جو ہے ہمارے والد گرامی یوسف سے اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم ایک مضبوط گروپ ہیں، محبت ہم سے ہونی چاہیے. اب حضرت یوسف سے حضرت یعقوب زیادہ محبت کیوں کرتے تھے؟ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی نہیں، وہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ محبت زیادہ ہو رہی ہے. اور حضرت یعقوب جو یوسف سے محبت کرتے تھے اس کی دو وجہ تھی جس کو محسوس کیا بھائیوں نے. ایک وجہ یہ تھی کہ چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، ایک نیچرل بات ہے. دوسرا یہ وجہ تھی کہ یوسف جو تھے وہ لائق تھے، باادب تھے، والد کا خیال رکھتے تھے،
والد کی باتوں کو مانتے تھے، سنتے تھے، اس بنیاد پر جو ہے وہ محبت کی جاتی تھی ان سے، حضرت یعقوب کرتے تھے۔ یہاں پر فرق ہے ڈسکرمنیشن میں اور فرق کرنے میں۔ ڈسکرمنیشن صحیح نہیں ہے، لیکن اگر استعداد کے مطابق، کسی کی جو ہے وہ صلاحیت کے مطابق، کسی کی لیاقت اور ایبلٹی کے مطابق اگر آپ اس کو زیادہ چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، اس کے کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہیں، تو سارے اسٹوڈنٹ امتحان دیتے ہیں، کسی کو 10 نمبر دیتا ہے، کسی کو 20 دیتا ہے، کسی کو 50 دیتا ہے، کسی کو 60 دیتا ہے، کسی کو 70، کسی کو 80 دیتا ہے۔ اب جس کو کم ملے ہیں وہ اعتراض کرے تو یہ نہیں بنتا، اس نے پیپر کمزور لکھا ہے، اس نے جواب کمزور دیا ہے۔ یوسف کا بھی یہی معاملہ تھا، باپ اگر کسی کام کا کہتے تھے حضرت یعقوب، دوسرے بھائی نہیں مانتے تھے، یہ مان جاتے تھے، یہ والد کو فالو کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت یعقوب انہیں اپریشیٹ کرتے تھے، اور یہ چیز باعث بن گئی کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی۔ اور بعض اوقات یہ ہے نا، کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، یہ محبت کرنا مشکل کا سبب بن جاتا ہے بعض کا۔ جس نے محبت کی ہے اس سے لوگ کچھ نہیں کہتے، جس سے کی جا رہی ہے بدلہ اس پہ اتارتے ہیں لوگ۔ اب امام حسین کو کیوں جو ہے ان پر ظلم ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر زیادہ محبت کرتے تھے امام حسین سے۔ اب پیغمبر تک تو پہنچ نہیں تھی ان کی، پیغمبر دنیا سے گزر گئے تھے، اور جب پیغمبر تھے تو پیغمبر کی حکومت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، کچھ نہیں کر سکے۔ تو بعد میں انہوں نے بدلہ اتارا کس پر؟ امام حسین علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، باپ نے محبت کی تو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، زلیخا نے محبت کی تو جیل میں جانا پڑا۔ وہ حضرت یوسف جو جیل میں چلے گئے تو جو جیلر تھا نا، اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا 2 دفعہ پہلے مجھ سے محبت ہوئی ہے تو میرا یہ انجام ہو گیا، تجھے جو ہے تو مجھ سے محبت نہ ہی کر تو بہتر ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ 2 محبتوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچایا ہوں، تیسری محبت تمہاری ہوگی، پتہ نہیں کہاں میں چلا جاؤں گا۔ یہ بھی بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ جب بچوں کے درمیان ہے، اپنی اولاد کے درمیان، تو کوشش کریں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسرے بچے محسوس کریں، اور ان میں ایک کیا بڑھ جائے، ان میں کینہ آ جائے، حسادت ان میں آ جائے، جلن ان میں آ جائے۔ اور اس کی تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین۔ وہ امین سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ امین جو تھا وہ اس کی ماں عرب تھی، زلیخا، زبیدہ خاتون جو مشہور تھی بیلول کے واقعے میں، جنت جو بیچنے کا جب معاملہ ہو، زبیدہ اس کا نام تھا۔ زبیدہ کا بیٹا تھا، عرب کا بیٹا تھا، اور آزاد عورت کا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے امین سے جو ہے وہ زیادہ محبت کرتا تھا ہارون، اور مامون سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ مامون اس کو دیکھتا رہا، جج کرتا رہا، اس کے دل میں کینہ بیٹھتا رہا۔ اب امین اور مامون کی جنگ ہوئی ہارون کے مرنے کے بعد، مامون کو فتح حاصل ہوئی تو اس نے اپنے سگے بھائی کو، ایک باپ تھا 2 مائیں تھیں، سگے بھائی کو کیا کر دیا؟ اس کا سر کاٹ کر کے اپنے دربار کے باہر لگا دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو آدمی بھی یہاں آئے پہلے اس کو جوتے مارے اس کے سر کو، اور اس کو برا بھلا کہے، پھر دربار میں انٹر ہو۔ نہیں، بھائی ہونے کے باوجود بھی کیونکہ بچپن میں اس نے محسوس کیا کہ اس سے کم محبت ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا۔ اب کیا ہوا کہ ایک وزیر تھا مامون کا، وہ بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ کیا کام کروں، کون سی ایکٹیویٹی کروں تاکہ یہ سر یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ اس نے ایک آدمی کو سمجھا کر بھیجا، کہا کہ تو جائے گا، مامون کا جو سر لٹک رہا ہے وہاں پر، اس پہ تو جوتے مارے گا، چھتر کیا کہتے ہیں، چھتر مارے گا، اور تو نے اس کو باپ کی گالی دینی ہے وہاں مامون کو۔ اب وہ آدمی آیا، اس نے جوتے مارے اور اس کو باپ کی گالی دی۔ مامون سن رہا تھا، اس کو غیرت آ گئی، اس نے کہا کہ یہ گالی تو خود میری طرف جا رہی ہے، باپ تو ہمارا کامن ہے، مشترک ہے۔ تو فوراً اس نے سر وہاں سے اٹھوا دیا۔ بس انسان کوشش کرے کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک رکھے۔ اگر ایک کو کوئی چیز خرید کر دے رہے دوسرے کو خرید کر دے، اگر ایک کی تعریف کی جا رہی ہے تو دوسرے کی تعریف کی جائے۔
ایک بچہ اگر جو ہے وہ کسی ٹور پر جا رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی انتظام کیا جائے تاکہ وہ محسوس نہ کرے. اور اکثر گھروں میں جو بگاڑ آتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر بچیاں محسوس کر رہی ہوتی ہیں بچوں سے محبت ہو رہی ہے، ہم سے محبت نہیں ہو رہی. کوشش کیجیے ایسا معاملہ نہ ہو، اور اس سے پوری زندگی ایک آدمی کی خراب ہو سکتی ہے، پوری زندگی ایک اس کی داؤ پر لگ سکتی ہے. آخر تادم حیات وہ آدمی مشکلات کے، نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بچپن میں جو ہے اسے امتیازی سلوک کریں، ڈسکریمنیشن اس سے کی جائے، اور جو ہے وہ ایک ایسا برتاؤ اس سے کیا جائے کہ وہ محسوس کرے کہ اس سے والدین محبت نہیں کر رہے ہیں، کم محبت کر رہے ہیں. اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی خود بتا رہے ہیں کہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یوسف اور جو بنیامین تھے، ان کی ماں ایک تھی، دوسرے بھائیوں کی ماں ایک تھی، یعنی والد دونوں پارٹیوں کے ایک ہی تھے لیکن جو ہے مائیں جو ہے وہ مختلف تھی. اسی آیت سے جو ہے وہ ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ حسادت، حسد کرنا، یہ بعض اوقات حد سے بڑھ جائے تو یہ جو ہے وہ نہیں دیکھتا کوئی اس کا بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کون ہے، سب کے خلاف بولتا ہے اور ایکشن لیتا ہے وہ آدمی جس کے اندر حسد چلی جائے. واحد مورد ہے کہ جہاں پر حسد نہیں ہوتا، وہ ماں کا اپنی اولاد سے حسد نہیں ہوتا اور باپ کا اپنی اولاد سے حسد نہیں ہوتا. انسان ہر آدمی سے حسد کرتا ہے، حتیٰ بیوی شوہر سے حسد کرتی ہے، شوہر بیوی سے حسد کرتا ہے، لیکن واحد مورد ہے کہ جہاں باپ اپنے بیٹے سے حسد نہیں کرتا اور ماں جو ہے باپ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتا، اور اسی طرح ماں اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی. اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جو مختلف خاندانوں میں شادیاں کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ یہ جو لوگ مخالف ہیں یہ مخالفت چھوڑ دیں، کیونکہ عرب کے لوگ جو داماد ہوتا تھا اس کو بیٹے کی حیثیت دیتے تھے اور بیٹے سے کوئی حسد کرتا نہیں ہے کہ اس کو نبوت مل گئی. اس بنیاد پر اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو ترقی دینے کے لیے نبی کریم نے مختلف خاندانوں سے شادیاں کی، اور اسی وجہ سے بعض نبی کے جو ازواج ہیں وہ بیوہ ہیں، کوئی بعض طلاق یافتہ ہیں، بعض ایسی تھی کہ جن کو خاندانوں نے جو ہے ترک کر دیا تھا. دیکھیں نا حضرت کتنی عظیم خواتین تھیں، بعض ام سلمہ، حضرت خدیجہ ہیں، اور وہ اس پہلو سے نہیں تھی کہ جوان تھیں یا ان میں کوئی اور اٹریکشن پائی جاتی، صرف پیغمبر چاہتے تھے کہ اسلام کو ترقی ملے اور وہ خواتین جن کو آسرا اور سہارا نہیں ہے ان کو آسرا اور سہارا مل جائے. خاص طور پر جنگوں کے بعد جب جنگیں بہت زیادہ ہوئی، غزوہ خندق ہے، غزوہ احد ہے، بدر ہے، خیبر ہے، کئی لوگ جو ہے اس کے بعد شہید ہو گئے، اور ان کی جو خواتین تھیں، بیوائیں تھیں، وہ بے سہارا رہ گئی تھی، ان کو سہارے اور آسرے کی ضرورت تھی. تو پیغمبر نے اس لیے یہ اقدام کیا تھا، نہ کہ کوئی اور موٹیویشن جس طرح الزام لگایا جاتا ہے جو غیر مسلمان الزام، اس طرح نہیں تھا. اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے دل لگی رکھنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا محبت کا اظہار کرنا، اس کو پروموٹ کرنا کہیں آپ کے لیے یا آپ کے کسی اور آدمی کے لیے یا جس سے آپ محبت کر لیے اس کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. اس کے لیے اگر نقصان کا سبب بن رہا ہے تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. اگر اجتناب نہیں بھی کر سکتے کم از کم ظاہری طور پر اجتناب کریں. یہ انسان اور حیوان میں فرق ہے. انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ خواہش کو کنٹرول کرتا ہے، سمجھ رہے خواہش اس کے نقصان میں ہے تو اسے کنٹرول کرتا ہے، لیکن حیوان ایسا نہیں کرتا. کہ حیوان جب بھی اس کے ذہن میں کوئی خواہش آ جاتی ہے، کوئی اس میں ہوس آ جاتی ہے اس کے ذہن میں، تو اس کو عملی جامہ پہ پہنانے کی کوشش کرتی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ خود اس سے نقصان پہنچے گا یا سامنے والے کو نقصان پہنچے گا یا معاشرے کو نقصان پہنچے گا یا اس میں اس کی بدنامی کا سبب بنے گا، اس کو نہیں دیکھتا. لیکن انسان یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، ہوس پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر اس میں ہوس کو، اس خواہش کو عملی جامہ پہناؤں تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا، میری شخصیت کے لیے، میرے مقام کے لیے، میرے مرتبے کے لیے، میرے مذہب کے لیے.
میرا جو ٹائٹل ہے اس کے لیے، تو فوراً اس سے جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو انسانیت کا تقاضا ہے، ایسے کاموں سے پرہیز کرے جو انسانیت سے دور ہے اور جس میں صرف ہوس پایا جاتا ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، کٹھے ہیں، پھر باپ کی کیا مجال کہ ہم سے محبت نہ کرے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ طاقت بازو ہونا، پاورفل ہونا، اکٹھا ہونا اگر باطل کو تو انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اکیلا آدمی ہے، حق پر ہے، تو وہ بہتر ہے ان آدمیوں سے کہ جو بہت زیادہ ہیں لیکن حق پر نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک اور چیز اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی کیا کیا، یوسف کے بھائی ہیں، غلطی پر ہیں، باطل پر ہیں، مسٹیک کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کام کے لیے ایک دلیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم یوسف کو اس لیے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیوں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ ہم سے کم محبت کرتا ہے، یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی باطل پر، جو باطل ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے اپنے کام کے لیے دلیل ڈھونڈے۔ بہت بڑے مجتہد تھے آیت اللہ بروجردی، وہ کہنے لگے کہ میں، جو لوگ میری غیبت کرتے ہیں وہ عام اگر آدمی ہوں گے تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اگر علماء ہوں گے تو معاف نہیں کروں گا۔ کسی نے پوچھا کہ علماء کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ تو آپ کے پیٹی بند ہے، آپ کے کلیگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ علماء ہیں، جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو پہلے اس آدمی کو گناہگار ٹھہراتے ہیں، فاسق ٹھہراتے ہیں، اور غیبت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ڈبل جرم کرتے ہیں، ایک دوسرے آدمی کو بلا وجہ فاسق ٹھہراتے ہیں، گناہگار ٹھہراتے ہیں، پھر غیبت کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے غیبت کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو میں معاف نہیں کروں گا۔ عام عوام جو ہے وہ غیبت کرتی ہے تو ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم کیوں غیبت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے آدمی، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، یہ نہیں، ویسے ہی غیبت کر دیتے، یعنی ایک گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنے گناہ کے لیے بھی یہ توجہ ڈھونڈتا ہے، دلیل ڈھونڈتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم یہ اقدام جو کر رہے ہیں، یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس لاجک ہے، بغیر دلیل کے ہم نہیں کریں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ کیونکہ ہم سے محبت نہیں ہو رہی، اور یہ محبت ہم سے نہ ہونا، اس کا مجرم کون ہے؟ یوسف ہے، کیونکہ اگر نہ ہوتا تو ہم سے محبت پوری ہوتی، اس کی وجہ سے باپ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیں بعض اوقات انسان جب غلطی پر آ جاتا ہے نا، گناہ پر آ جاتا ہے، تو نبی پر بھی تہمت لگا دیتا ہے، باپ پر بھی تہمت لگا دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو والد گرامی ہیں، کون؟ حضرت یعقوب، اللہ کے نبی، ان کے والد ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد گرامی یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں کھلی گمراہی پر ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن اپنے کام کی توجیہ کے لیے، اپنے کام کو ٹھیک ٹھہرانے کے لیے کیا ہے، وہ اپنے والد پر بھی تہمت لگا رہے ہیں، والد کو جو ہے وہ ان کا مقام بھی کم کر رہے ہیں، اور ان کی عصمت کے باوجود بھی ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان بعض کا کتنا خود خواہ ہو جاتا ہے کہ رشتوں کی پہچان اس کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، نبوت کا مقام اس کے یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اندھا ہو جاتا ہے ان معاملات میں کہ کیا، کون سی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ باپ جس نے جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے، تربیت کی ہے، ان کے لیے کھانے لباس کا انتظام کیا ہے، اب کیا ہوا ہے، یوسف کے ہوتے ہوئے حسد کی وجہ سے وہ اتنا آگے چلے گئے اپنے گناہ میں کہ وہ باپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی پر ہیں، حضرت یعقوب کو۔ دیکھیں نا، حسد انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور کہاں تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے انسان کیا ہے، نبی کی نبوت کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آل بیت سے بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب پیغمبر نے امام حسین کو کندھوں پر اٹھایا تو وہاں لوگوں کے جو ہے وہ دو طرح کے ری ایکشن تھے، بعض لوگوں نے قبول کر لیا، بعض لوگوں نے حسد کیا، اور اس حسد کا نتیجہ یہاں کا ظاہر ہوا، کہاں پر؟ کربلا میں ظاہر ہوا۔ حسد کا نتیجہ کہاں ظاہر ہوا؟ دروازے کو جلانے میں۔ یعنی ایک حسد کی تاریخ ہے۔ حتیٰ دیکھیں نا، حضرت آدم کے دو بیٹے ہیں،
حابیل اور قابیل، حسد کی بنیاد نے بھائی کو بھائی نے قتل کر دیا، حالانکہ وہاں پر جو خدا نے قربانی قبول کی وہ خلوص کی بنیاد پر تھی۔ حضرت آدم نے حابیل کو جانشین بنایا تو قابیل نے کہا مجھے کیوں نہیں بنایا؟ پھر خدا نے کہا کہ چلیں ہم امتحان لیتے ہیں، کہا قربانی پیش کریں۔ وہ جو قابیل تھا وہ دہقان تھا، کسان تھا، وہ گندم لایا گلی اور سڑی ہوئی خدا کی بارگاہ میں، جو فالتو تھی، جو استعمال کے قابل نہیں تھی۔ اور یہ کس کا کام کرتے تھے؟ گڈیریا تھے حضرت حابیل۔ یہ ایک اچھی سی بھیڑ لائے، چن کر کے جو سب سے بہترین بھیڑ تھی اپنے اس میں ریوڑ میں وہ لائے۔ تو خدا نے حابیل کی قربانی قبول کر دی، قابیل کی قبول نہیں کی۔ اب ان کو حسد ہوا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کیا کیا؟ قابیل نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دی، اور قتل کرنے کے بعد چھپانا چاہتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح اس لاش کو چھپائیں۔ دیکھا کہ ایک کوا دوسرے کوے کو چھپا رہا ہے، دفن کر رہا ہے، وہاں سے سیکھا کہ اس طرح دفن کیا جا سکتا ہے۔ بس انسان کوشش کرے کسی سے حسد نہ کرے، اور کوئی ایسا سبب فراہم نہ کرے جو حسد کا باعث بنے۔ حسد کا باعث کہ جب آپ زیادہ نمود و نمائش کرتے ہیں اپنی چیزوں کی نا، بار بار تعریف کرتے ہیں، تو حسد کا سبب بنتی ہے۔ بس آپ کے پاس خدا نے نعمت دی ہے، گاڑی آپ کو اچھی دے دی، آپ بار بار جا کر جو ہے امام بارگاہ میں بیان کریں میں نے ٹیسلا خرید لیا ہے، ٹیسلا کی بریک یہاں سے لگتی ہے، اس کے ایکسیلیٹر یہاں سے لگتا ہے، یہ ایٹومیٹک ہے، گرم ہو جاتی ہے فلاں۔ ظاہر ہے جو اس آدمی کو بیچارہ وہ 98 ماڈل نہیں خرید سکتا، جیپ 30,000 کی، تو اس نے تو پھر باہر نکلتی ہوئی اس پہ خراش ڈالنی ہے، لکیر ڈالنی ہے آپ کی گاڑی پر۔ جی کون باعث بنا؟ آپ خود باعث بنے ہیں کہ آپ نے بیجا خواہ معاشو مارنے، آپ نے سہولت کے طور پر لی ہے، خدا آپ کو مبارک کرے، اس کو نبھائیں، بچوں کو سہولت فراہم کریں، کبھی کبھی مومنین کو بھی مجلس میں لے آئیں، لے جائیں، کبھی کبھی ہمیشہ آپ بھی تھک جائیں گے۔ تو یہ معاملات اس طرح بہترین طریقے سے چلیں گے، نہ یہ کہ جو ہے اس کی نمود و نمائش کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی وجہ سے بعض اوقات اس دن ایک آدمی بتا رہا تھا کہ میری گاڑی پہ گورے نے آگ لگا دی، کہاں پر؟ وہ گیراج میں کھڑی ہوئی تھی، وہاں آگ لگا کر بھاگ گیا گورا۔ یہ حسد کی بنیاد پر ہے نا۔ یہ پاکستانی، یہ کالے رنگ کا آدمی، یہ چھوٹے قد کا آدمی، یہ 2 دن ہوئے ہیں، 20 سال سے یہاں آ گئے، اس نے اتنی اچھی گاڑی خریدی ہے، میں گورا جو ہے وہ کافی عرصے سے یہیں پیدا ہوا ہوں، ماں بھی میری گوری، باپ بھی گورا میرا، تو مجھے یہ گاڑی کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ تو حسد اس کے ذہن میں آئے گا، حالانکہ وہ سوچے تو حسد نہیں آنا چاہیے۔ یہ پاکستانی ہے، شراب سے پرہیز کرتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی مفت میں نہیں ملتی، تم وہ پیتے ہو، پیسے وہاں خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ نہیں جاتا کسی غلط جگہ پر، غلط جگہ جانے کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ اس نے بچائے ہیں پیسے، مزدوری کی ہے، اس نے خریدا ہے، تم بھی محنت مزدوری کرو، خریدو۔ یہاں پر جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا، 3-4 منٹ ہمارے اس سے اوپر چلے گئے، ابھی سوال جواب اگر ہوں تو خدمت میں حاضر۔